کشمیر بلاک کی جو 4 کروڑ کی چوری تھی اس کا ڈرافٹ سین ہو چکا ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں چیئرمین ملک ارشد صاحب، ان سے بات کر کے پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ آپ کی دعائیں. ہاں صاحب اللہ کا شکر ہے. آپ نے 2 دن پہلے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ چور پکڑے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آج واقعی چور پکڑ لیے آپ نے؟ جی ہاں صاحب الحمدللہ 2 دن پہلے میں نے انکشاف کیا تھا کہ چور پکڑے گئے، لیکن ہم اپنے قائدین جو پولیس حضرات ہیں ان کی بات کے اوپر پابند تھے، کیونکہ ہم نے ان کو سال وعدہ کیا تھا ابھی کوئی انکشاف نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ انکشاف کر رہے تھے، اپنا انٹرویو دے رہے تھے. ان کے انکشاف کی وجہ سے جو چور ہے نا ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ مختلف ذرائع سے بھاگ جاتے تھے. اچھا. تو الحمدللہ اب 2 نہیں 3 چور پکڑے گئے ہیں. تو الحمدللہ اب ہم انکشاف کرنے میں ہمیں کوئی دریغ نہیں ہے کہ پولیس نے جناب بہت محنت کی ہے. ایس ایچ او نجم عباسی، تفتیشی ایس ایچ او زبیر، ڈی ایس پی کامران صاحب، ڈی ایس پی محمود صاحب، ایس پی بلال صاحب، ایس پی فرز صاحب، جناب ڈی آئی جی سید ذیشان صاحب اور محترمہ مریم نوازہ صاحبہ نے بہت محنت کی ہے. ہماری اس چوری میں وہ دن رات لگے رہے ہیں اور انہوں نے نہ ہماری طرح نہ وہ گھر گئے ہیں نہ ہم گھر گئے ہیں. ہم اپنے آفس میں ہی الحمدللہ ادھر رہے ہیں اور ہماری محنت آپ کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ پولیس والوں نے وعدہ کیا تھا، ہم نے اپنے بازار والوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چور آپ کے سامنے لائیں گے اور ہم چور ان کے سامنے لے آئے ہیں. ملک صاحب مجھے بتائیے کہ 4 کروڑ کی اماؤنٹ تھی وہ ریکور پیسے ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ پولیس پوری محنت کر رہی ہے. وہ 4 کروڑ ہے، وہ جتنا بھی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ پکڑے گئے ہیں چور، تفتیش ہو رہی ہے کتنی اماؤنٹ ہے کتنا کچھ ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئندہ انٹرویو میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. ملک صاحب ٹوٹل چور جو تھے وہ 4 تھے تقریباً، 3 کہہ رہے ہیں آپ پکڑے گئے ہیں، چوتھے کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ساتھ ساتھ جو معاملہ ہے نا، یہ جو دوسرا عملہ ہے، جو دوسرے لوگ ہیں یہ بار بار اپنا انٹرویو میں کہہ رہے ہیں، یہ بار بار اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، جس کو میں کہوں گا سیاست چمکا رہے ہیں، کہ وہ ان کی یہی وجہ سے یہ تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ورنہ چور تو بہت پہلے پکڑے جاتے. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ چور نہ پکڑے جائیں، لیکن اوپر اللہ کی ذات ہے، نیچے پولیس کی محنت ہے اور ہماری یونین کی محنت ہے، تو اللہ پاک نے یہ سامنے سب کچھ لانا تھا اور بہت جلد سامنے آئے گا. ملک صاحب وہ کیوں چاہتے تھے کہ چور جو ہے وہ نہ پکڑے جائیں؟ ہاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور میں وہ دیکھیں نا، وہ کیا ایک کہاوت ہے کہ جب کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے تو فرعون بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ دنیا کا مکافات عمل ہے. تو دیکھیں جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی ہوتے ہیں. تو میں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، ان کو کیا کہوں، میں یہی کہوں گا کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ملک صاحب ایک چیز بتائیے کہ جن کی چوری 3 کروڑ 32 لاکھ روپے کی ہوئی، ان کے ساتھ آپ کا یا ان کا جو ہے وہ تعاون آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ جی الحمدللہ ہمارے ممبر ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون میں ہیں، ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھرپور شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور الحمدللہ ان کو ہماری ورکنگ نظر آ رہی ہے، پولیس کی ورکنگ نظر آ رہی ہے. وہ نہیں ہے کہ وہ ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یا وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کو ہماری محنت کا پتہ ہے، پولیس کی محنت کا پتہ ہے اور ان کو یہ محنت نظر آئی ہے تو چور پکڑے گئے نا الحمدللہ. ملک صاحب جو 3 بندے پکڑے گئے ہیں وہ کس کس ایریے کی میں تقریباً آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ایریے میں؟ جی وہ جو ہمیں معلومات ہوئی ہے، ایک بتایا جا رہا ہے کہ رنگ محل چوک کا ہے، ایک بتایا جا رہا ہے راوی روڈ کا ہے، ایک بتایا جا رہا ہے سمن آباد کا ہے. تو وہ جو بھی سامنے آ رہے ہیں واقعات، جو بھی معاملے آ رہے ہیں، تو پولیس اپنی تفتیش پوری کر رہی ہے، وہ پوری تفتیش کر دیں گے، وہ ہمیں ہمارے سامنے لائیں گے، ہم مدعیوں کو اور مجرم کو آمنے سامنے بٹھائیں گے. جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کا مال گیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی جہاں پولیس نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے چور پکڑیں گے، ملک صاحب ہمیں ٹائم دے،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب یہ جو برآمدگی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ان دکانداروں کو پتہ ہے کہ کیا گیا، ہم ان کے آمنے سامنے بٹھا دیں گے، بقایا وہ بتائیں گے اور یہ سنیں گے، ہم ان کی جو چوری گئی ہوئی ہے وہ ان کے سامنے لائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے ایک چیز مجھے بتائیے کہ اب آنے والا جو وقت ہے اس کو آپ دکانداروں کو، تاجر حضرات کو کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں؟ جی آنے والا جو وقت ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو یونین ہے جس میں حاجی ارشد گوگا صدر ہے اور وائس چیئرمین ملک اشرف ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالی اس موومنٹ سے، موومنٹ تو پہلے بھی ہماری بہت ٹھیک تھی، اس موومنٹ میں ہم نے زیادہ اپنے سیکورٹی گارڈ اور بڑھا دیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پولیس کے بھرپور تعاون سے ادھر رات کو ہمارے ارد گرد 5 سے 6 تھانے لگتے ہیں، ہر 1 گھنٹے کے بعد جب دکانیں بند ہوں گی ہر ایس ایچ او نے اپنے اپنے عملے کو بولا ہے کہ وہ ورکنگ کرے گا اور ساری موومنٹ ہمیں دے گا۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے والا جو مستقبل میں آپ سیکورٹی کا نظام بنا رہے ہیں اس میں کوئی بہتری ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی سر بہتری ہوگی، کیونکہ ہمارے تاجر بھائی جس بات پہ متفق ہوں گے، جس بات سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے کوئی کسی کی دل آزاری تو نہیں کرنی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی بڑھائیں، انشاءاللہ تعالی کل سے بلکہ آج سے سیکورٹی بڑھ گئی ہے، 4-5 بندے اور ہم نے بلا لیے ہیں، انشاءاللہ تعالی رات کو لگا گشت ہوگا، دن کو لگا ہوگا۔ لے ناظرین، پوری ڈیٹیل ملک صاحب نے بتا دی ہے، جیسا کہ 2 دن پہلے انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ آپ کو خوشخبری دیں گے، انہوں نے خوشخبری آپ کو دے دی۔ کشمیر بلاک کے صدر ملک ارشد صاحب بیٹھے ہیں میرے پاس، ان سے بات کرتے ہیں کہ 3 چور پکڑے گئے ہیں، ان کے پاس کیا اپڈیٹ ہے، بات کرتے ہیں۔ میں تو اس اپنی خوشی کا اندازہ نہیں بتا سکتا کہ پنجاب پولیس نے اتنا بڑا کارنامہ دنوں میں کر دیا، اتنی جلدی؟ ہاں جی، دنوں میں کر دیا۔ جی۔ ٹھیک، تو میں پنجاب پولیس کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے دن رات کی محنت کے بعد چور پکڑے ہیں۔ پنجاب پولیس کا بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے دن رات محنت کر کے چور پکڑے ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت وائس چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی 2 دن پہلے پیشین گوئی کی تھی کہ چور جو ہے وہ پکڑے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ملک صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ خیریت سے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ 3 چور آپ نے پٹیشن دی تھی کہ پکڑے جائیں گے، وہ پکڑے گئے ہیں، اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر پہلی تو بات ہے کہ اللہ کی ذات کا کروڑ ہا شکر ہے، اس ذات پاک نے ہماری عزت آبرو رکھی ہے۔ ہمارے ناقدین جو ہمارے مخالفین تھے وہ انتہائی اس بات کو ایشو بنا رہے تھے کہ ان کی سیکورٹی ناقص ہے، ان کی توجہ نہیں ہے، دکاندار ان سے فلاں ہیں، مختلف باتوں سے یہ باتیں پھیلا رہے تھے۔ جی۔ اللہ کی ذات کے بعد شکر کرنے کے بعد میں پنجاب پولیس ایس پی صاحبان، انویسٹیگیشن آپریشن والے، ڈی آئی جی صاحب جن سے ہماری ملاقات پرسنل ہوئی، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا افسران بالا نے کہ آپ اطمینان رکھیں، بالکل پریشان ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، 1-2 دن میں آپ کو رزلٹ آ جائے گا۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 48 گھنٹے ہم سے مانگے تھے، اور الحمدللہ دن رات ان کی محنت ہمارے شانہ بشان چلے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ بھرپور ڈیوٹی دی ہے، ہماری توقع سے بھی بڑھ کر انہوں نے نتائج دیے اور بندے چور پکڑ لیے ہیں، جن سے ابھی میں مل کر آ رہا ہوں چوروں سے۔ ایک چور جو بھی پکڑا نہیں گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، وہ بھی پکڑا جائے گا؟ یہ سر بتایا تو یہ گیا ہے کہ چونکہ میڈیا میں ہائی لائٹ بات ہو گئی تھی یہ، تو وہ چور نہ وہ تھوڑا سا چکما دے گیا، مگر وہ اس کے متعلق بھی بات ہوئی ہے، ہمیں منتظمین نے بتایا ہے، متعلقہ ادارے نے بتایا کہ انشاءاللہ وہ بھی جلد ہماری گرفت میں آ جائے گا، اس کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔